بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا حسين بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضرموت أو من نحو بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا يا رسول الله فما تأمرنا فقال عليكم بالشام. حضرت سالم ابن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب ایک آگ حضرموت کے علاقے سے یا پھر حضرموت کے سمندر سے ظاہر ہوگی، یعنی قیامت سے پہلے، اور وہ تمام لوگوں کو ہنگامے جمع کر کے لے جائے گی. حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا اللہ کے رسول فما تأمرنا، اس وقت ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم کہاں جائیں، کیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بالشام، تم پر لازم ہے کہ تم شام کی طرف چلے جاؤ، ملک شام چلے جاؤ. کتاب الفتن کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں اشراط الساعہ یعنی علامات قیامت سے متعلق بیان چل رہا ہے. علامات قیامت سے متعلق آپ حضرات کے سامنے ابتدا میں ہی بات آئی کہ قیامت کی علامات تین طرح سے ہے. ایک کہلاتی ہے علامات بعیدہ یا علامات صغریٰ، جیسا کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں قیامت کی بعض علامات کا ظہور ہو چکا ہے، جیسے خود حضور علیہ السلام کی بعثت ہے. اسی طریقے سے شق قمر کا واقعہ ہے. یہ وہ علامات ہیں جو علامات بعیدہ یا علامات صغریٰ کہلاتی ہے. دوسری قسم کی علامات وہ علامات وسطیٰ ہے جو بہت بڑی تعداد میں ہے، اور اس پر بھی کچھ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بات ہو چکی ہے. علامات وسطیٰ درمیانی علامات، زمانے کے اعتبار سے بھی درمیانی ہے، اور اس میں کچھ ہو گئی ہے، کچھ ہمارے موجودہ زمانے میں ہے، کچھ آئندہ آئے گی. جھوٹ کا عام ہونا، خیانت کا عام ہونا، بدکاری کا عام ہونا، سود کا عام ہو جانا، شراب کا عام ہو جانا، فخر اور ریاکاری کرنا، عورتوں کا بغیر پردے کے باہر پھرنا، بہت ساری علامات تھیں اور اس پر بات ہو چکی ہے. تیسری قسم کی علامات وہ علامات قریبہ یا علامات کبریٰ کہلاتی ہے، بڑی علامات. اور قریبہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قیامت کے قریب واقع ہوں گی. ان علامات کا ظہور ابھی نہیں ہوا. ان بڑی علامات میں سے جیسے ایک علامت خروج دجال تھی، اس پر تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی. ظہور حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، اس پر بھی آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی. نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس پر بھی آپ حضرات کے سامنے بات ہوئی ہے. اسی طریقے سے فتنہ یاجوج و ماجوج، اس پر گزشتہ چند دروس میں آپ حضرات کے سامنے بات ہو چکی ہے. یہ علامات کبریٰ یا علامات قریبہ کہلاتی ہے جن کا وقوع قیامت کے قریب ہوگا. ان علامات یعنی علامات کبریٰ میں کچھ علامات اور بھی ہے، جیسا کہ مشرق کی جانب سے آگ کا نکلنا، خسف کہتے ہیں زمین میں دھنسنے کے واقعات کا ہونا. زمین میں دھنسنے کے تین بڑے بڑے واقعات ہوں گے. اور اسی طریقے سے جو دابۃ الارض کا نکلنا، ایک عجیب الخلقت جانور نکلے گا، لوگوں سے باتیں کرے گا. یہ وہ علامات ہیں جو علامات قریبہ ہے، بڑی علامات ہیں. تو اس کا بیان انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہوگا، اور اس طرح علامات قیامت کا بیان انشاءاللہ العزیز مکمل ہو جائے گا. تو علامات
کبریٰ کا بیان چل رہا تھا، جس میں بڑی علامات تو آپ کے سامنے بیان ہو گئی، جیسے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ آیا، خروج دجال ہے، ظہور مہدی ہے، نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور فتنہ یاجوج و ماجوج۔ کچھ اور علامات بھی ہیں جو قیامت کے قریب واقع ہوگی، جس میں سے ایک علامت ہے خسف۔ خسف کہتے ہیں زمین میں دھنس جانا۔ زمین میں دھنس جانے کے 3 واقعات پیش آئیں گے قیامت سے پہلے۔ ایک واقعہ مشرق کی جانب پیش آئے گا، دوسرا مغرب کی جانب پیش آئے گا، اور تیسرا واقعہ جزیرۃ العرب میں پیش آئے گا۔ یہ 3 بڑے بڑے واقعات قیامت سے پہلے آئیں گے۔ خسف کہتے ہیں زمین میں دھنس جانا، زمین میں لوگوں کے دھنسائے جانے کے واقعات پیش آ جائیں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب کی جانب، اور تیسرا جزیرۃ العرب میں واقع ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور علامت وہ ہے دخان۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ دخان کہتے ہیں دھوئیں کو۔ یہ خاص قسم کا دھواں ظاہر ہوگا قیامت سے پہلے، اور اس دھوئیں کا اثر کیا ہوگا کہ ایمان والوں پر تو زیادہ اثر نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کو اس دھوئیں سے ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ زکام سا ہوتا ہے، زکام نزلے کسی کیفیت محسوس ہوگی، لیکن کافروں کو یہ دھواں ایسا محسوس ہوگا جیسے کہ ان کے سروں کو آگ پر رکھ کر بھون دیا گیا ہو۔ جیسے انسان کا سر آگ میں رکھ دیا جائے نا، اور آگ میں رکھ کے بھونا جائے، کافروں کو یہ کیفیت محسوس ہوگی۔ یہ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ یوم تأتی السماء بدخان مبین، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس دخان جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں واقعہ پیش آ چکا ہے، اور کافروں پر ایسا قحط آیا تھا اس وقت، حضور علیہ السلام کی بات نہیں مانی، نافرمانی کی مسلسل، تو ان پر ایسی قحط سالی اللہ پاک نے مسلط کی تھی کہ ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، ان مکہ والوں کو۔ بھوک کی وجہ سے جب یہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا، شدت بھوک کی وجہ سے چمڑے کھانے پر، ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ تو ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس دخان سے وہ دھواں مراد ہے جو حضور علیہ السلام کے زمانے میں پیش آ چکا ہے، لیکن دیگر بعض صحابہ فرماتے ہیں، ان کا موقف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے الگ ہے، اور وہ حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دخان کا واقعہ، دھوئیں کا واقعہ قیامت سے پہلے پیش آئے گا۔ اس سے وہ واقعہ مراد نہیں ہے قحط سالی والا، بلکہ جو دخان کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے، یہ قیامت سے پہلے ایک دھواں اٹھے گا، اور جس کا ابھی آپ کے سامنے تذکرہ آیا، وہ فرماتے ہیں کہ یہ دخان مراد ہے، کہ قیامت سے پہلے ایک دھواں ظاہر ہوگا، اور اس دھوئیں کا اثر کافروں پر تو ایسا ہوگا جیسے کہ ان کا سر آگ میں رکھ دیا گیا ہو، بھونا جا رہا ہو، اور ایمان والوں کو معمولی سا اثر ہوگا، جیسے ایک نزلہ زکام کسی کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایک علامت دخان ہوگی جو ظاہر ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور علامت وہ ہے آفتاب کا مغرب کی جانب سے طلوع ہونا۔ سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے؟ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، کائنات کا اللہ پاک نے ایک نظام مقرر کر لیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے اپنے مدار میں چل رہے ہیں، اپنی ترتیب پہ چل رہے ہیں، اور ترتیب خداوندی کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا نا کہ کسی نے سنا بھائی آج سورج ذرا تاخیر سے نکلے گا، آج کے دن سورج نے چھٹی کر لی ہے، نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ انسان کے نظام میں جھول اور کمزوریاں ہوتی ہے، اللہ پاک کے نظام میں کوئی کمزوری کمی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ پاک جس کو جس کام پر مقرر کر دے وہ اسی کام میں لگا رہتا ہے۔ تو سورج کا کام ہے مشرق سے طلوع ہونا اپنے وقت پر، اور اپنے وقت پر مغرب میں طلوع ہونا جا کر۔ اور جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سورج جب مغرب میں طلوع ہوتا ہے، مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، مغرب کی جانب ڈوب جاتا ہے، تو یہ اللہ پاک کے عرش کے پاس جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یہ سورج جب مغرب میں غروب ہوتا ہے، یہ اللہ پاک کے عرش کے پاس جا کر سجدہ ریز ہوتا ہے، اور پھر ترتیب کے مطابق اگلے دن طلوع ہوتا ہے دوسری جانب سے، مشرق سے۔ لیکن قیامت کے دن نظام ایسا ہوگا کہ ایک دن اچانک بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔
یہ سورج مغرب جس جانب یہ غروب ہوتا ہے نا، اس جانب سے یہ طلوع ہونے لگے گا، طلوع ہوگا یہاں تک کہ نصف آسمان تک آ جائے گا۔ تو یہ علامت قیامت میں سے ہوگی کہ اب بس قیامت آنے والی ہے۔ تو سورج کا خلاف معمول مغرب کی جانب سے طلوع ہو جانا، یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اب جو ہے قیامت آنے والی ہے۔ اور کافر جب یہ دیکھیں گے وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اب معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ اس وقت کافر ایمان لانا چاہیں گے، ایمان لائیں گے، لیکن کافروں سے ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوا، پھر اس وقت کسی کافر کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جو گناہ گار مسلمان ہیں وہ توبہ کرنا چاہیں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اسی طرح ایک علامت دابۃ الارض کا نکلنا، دابہ کہتے ہیں چوپایوں کو۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ دابہ مطلقاً کہتے ہیں ما یدب علی الارض، ہر وہ چیز جو زمین پر چلنے والی ہو۔ جتنے چوپائے ہیں سب دابہ میں آتے ہیں، لیکن دابۃ الارض یہ خاص قسم کی عجیب الخلقت مخلوق ہوگی جو قیامت سے پہلے جو ہے نکلے گی، قیامت سے پہلے اس کا خروج ہوگا۔ اور پھر اس کے متعلق کچھ تفصیلات بھی لکھی گئی ہے، کچھ اسرائیلیات بھی ہیں، کمزور روایتیں ہیں۔ بس اتنا ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ دابۃ الارض نکلے گا، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں اور یہ ثابت ہے، یہ بات ثابت ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ اور قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ یہ نکلے گا زمین سے اور باقاعدہ لوگوں سے بات چیت کرے گا۔ یہ عجیب الخلقت ہوگا، جیسے اس میں پھر کچھ اسرائیلیات یا اس طرح کی روایتیں بھی ہیں کہ یہ ایسا جانور ہوگا، چہرہ اس کا انسانوں جیسا ہوگا، گردن اس کی اونٹ جیسی ہوگی، اونٹ کی طرح، پیر اس کے جو ہے کسی اور جانور کی طرح ہوں گے، اور دم گائیں جیسی ہوگی، ہاتھ بندر جیسے ہوں گے، مختلف اس میں اس کا حلیہ لکھا ہے۔ اور یہ باقاعدہ فصاحت کے ساتھ گفتگو کرے گا، لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کرے گا۔ دابۃ من الارض تکلمہم، قرآن کریم میں آیا ہے نا کہ یہ نکلے گا زمین سے اور تکلمہم، بات چیت کرے گا۔ تو یہ دابۃ الارض نکلے گا اور اتنا تیز رفتار ہوگا، لکھا ہے کہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ کوئی اس کا پیچھا کرنا چاہے گا پیچھا نہیں کر سکے گا، کوئی اس سے بھاگ بھی نہیں سکے گا۔ اور جیسے آتا ہے لکھا ہے کہ یہ ہر مسلمان کے ماتھے پر ایک نشان لگائے گا، جس کی وجہ سے ایمان والے کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ کافر کے منہ پر نشان لگائے گا، اس کا چہرہ تاریک ہو جائے گا اور کوئی اس سے بھاگ نہیں سکے گا، اتنا تیز رفتار ہوگا۔ اور عجیب الخلقت جانور ہوگا کہ سینگ بارہ سنگا کی طرح ہے، پیر جو ہے دوسرے جانور کی طرح ہے، دھڑ دوسرے جانور کی طرح ہے، اور مختلف اس میں یہ دابۃ الارض کہلاتا ہے۔ لیکن یہ یقینی ہے کہ یہ عجیب الخلقت جانور یہ قیامت سے پہلے نکلے گا اور باقاعدہ تکلم کرے گا، بات چیت کرے گا۔ اسی طریقے سے علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یمن کی جانب سے ایک آگ نکلے گی، یمن کی طرف سے ایک آگ نکلے گی عدن کی گہرائی سے، اور جو تمام لوگوں کو ہنکا کر لے جائے گی اور سب کے سب لوگوں کو شام کی طرف لے جائے گی۔ یہ میدان محشر جو ہے یہ شام کے علاقے میں قائم ہوگا۔ اس لیے ابھی جو روایت پڑھی گئی اس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا نا، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا شام کی طرف جاؤ۔ تو قیامت سے پہلے یہ جو آگ نکلے گی یمن کی طرف سے، یہ سب لوگوں کو ہنکا کر اور بالآخر سب کے سب کہاں جمع ہو جائیں گے؟ شام میں جمع ہو جائیں گے، پھر میدان حشر قائم ہوگا۔ اور لکھا ہے کہ علامات قیامت میں سے سب سے آخری علامت یہ جو ہے آگ کا نکلنا ہے، یہ بالکل آخری علامت ہوگی۔ جب سب جمع ہو جائیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، یہ آخری علامت ہے۔ تو سب کے سب لوگ یہ شام کی طرف جمع ہو جائیں گے۔ اور لکھا ہے کہ گزشتہ دروس میں اگر آپ حضرات کو یاد ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب فوت ہو جائیں گے تو ایک اور شخص مقعد نامی، اس کو لوگ اپنا امیر مقرر کر لیں گے، مقعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ تو یہ جو مقعد ہے اس کی موت کے بعد، پھر اس کی موت کے بعد ابھی 30 سال بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ لوگوں کے سینوں سے بھی اور مصاحف سے بھی قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا۔ لوگ اٹھیں گے تو قرآن کریم جب کھولیں گے اس کے نقوش نہیں ہوں گے، وہ غائب ہو چکے ہوں گے۔ سینوں میں بھی کسی کو ایک حرف یاد نہیں ہوگا، نکالا جا چکا ہوگا۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہوگا۔ اسی طریقے سے
ایمان والوں کی موت کیسے ہوگی، قیامت قائم ہوگی، تو لکھا ہے کہ ایک خوشگوار ہوا چلے گی، ایک خوشگوار ہوا ہوگی، چلے گی، ہر ایمان والے کے بغل کو لگے گی اور ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ یعنی دنیا میں قیامت سے پہلے جو کچھ ایمان والے باقی ہوں گے نا، تو ان کی موت اس طرح آئے گی کہ خوشگوار ہوا چلے گی، جس ایمان والے کے ساتھ لگے گی، خاص طور پر بغل کے ساتھ، اس کی روح قبض کر لی جائے گی، اور کوئی بھی مومن دنیا میں باقی نہیں رہے گا، سب ایمان والے دنیا سے چلے جائیں گے۔ کون رہ جائیں گے؟ کافر رہ جائیں گے، دنیا میں کوئی ایمان والا نہیں رہے گا، بدترین لوگ روئے زمین پر رہ جائیں گے، جو جتنے بدترین لوگ ہوں گے وہ رہ جائیں گے، اور اتنے بدترین ہوں گے، لکھا ہے کہ راستے میں جاتے ہوئے کوئی عورت آئے گی سامنے سے، اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ سر راہ جماع کریں گے، سر راہ، اور اس میں پھر یعنی اگر ایک شخص ان کو کہے کہ چلو یار دیوار کے پیچھے ہو جاؤ، تو وہ ایک ایسا شخص ہوگا جیسے موجودہ زمانے کے اعتبار سے ایک انتہائی نیک ولی درویش ہوتا ہے، وہ ہوگا ایسا نہیں، لیکن وہ اس وقت کے اعتبار سے ایسا ہوگا جو صرف یہ کہے گا کہ بھئی ذرا آڑ میں ہو جاؤ، منع نہیں کرے گا، بس آڑ میں ہو جاؤ، اور گدھوں کی طرح سر راہ لوگ زنا اور جماع کریں گے عورتوں کے ساتھ۔ ایسا بدترین زمانہ آ جائے گا، اور روئے زمین پر بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے، سب نیک لوگ چلے جائیں گے، اور پہاڑوں کے ساتھ پہاڑ دھن دیے جائیں گے، اور زمین چمڑے کی طرح پھیلا کر بالکل سیدھی کر دی جائے گی، پہاڑ وغیرہ سب چلے جائیں گے، غائب ہو جائیں گے، اور بس قیامت میں اتنا وقت رہ جائے گا، لکھا ہے کہ جیسے ایک گابن جانور ہوتا ہے نا، مادہ، اور اس کا وقت پورا ہو چکا ہوتا ہے حمل کا، گائے ہے، بکری ہے، کوئی بھی ہے، بھینس ہے، اب کسی بھی وقت وہ بچہ جن سکتی ہے، ایسا ہوتا ہے نا جو یہ پالتے ہیں، جب وقت پورا ہوتا ہے تو بس وہ تیار ہو جاتا ہے، مالک رات کو بھی بچہ ہو سکتا ہے، صبح بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت۔ تو قیامت کی یہی کیفیت ہوگی کہ بس اب قیامت کسی بھی وقت آنے والی ہے، وقت پورا ہو چکا ہے، اور کسی بھی وقت قیامت قائم ہو سکتی ہے۔ بالآخر جب قیامت قائم ہوگی تو دنیا کے بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، اس وقت بدترین لوگ روئے زمین پر موجود ہوں گے، اور جیسے روایتوں میں آتا ہے نا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہو، لیکن جب وہ بھی نہیں رہیں گے، نیک لوگ نہیں رہیں گے، علماء نہیں رہیں گے، صلحاء نہیں رہیں گے، بدترین لوگ رہ جائیں گے، تو قیامت ایسے لوگوں پر قائم ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ علامات قیامت کا بیان آپ حضرات کے سامنے آیا، اور فتن کا سلسلہ آپ حضرات کے سامنے چل رہا تھا۔ بس اس میں ہمارے لیے یہ عبرت اور سبق ہے کہ ہم اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ ایک صحابی نے حضور علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ تیاری کیا کی ہے اس کے لیے، اس کو چھوڑ دو، کب آئے گی؟ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ کسی کی بھی، اور جیسے روایتوں میں آتا ہے نا کہ من مات قامت قیامتہ، جس کا انتقال ہوا اس کی تو قیامت قائم ہو گئی، جو شخص دنیا سے گیا اس کا حساب کتاب معاملہ برزخی زندگی شروع ہو گئی، تو اس کی تو قیامت آ گئی۔ تو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے قبر کی تیاری کرنی ہے، اور پہلا مرحلہ آخرت کے مراحل میں یہ قبر کا مرحلہ ہے، جو سب سے پہلا مرحلہ ہے۔ حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ سمجھدار عقل مند آدمی کی دو نشانیاں ہیں، کیا ہیں؟ من دان نفسہ، اپنے نفس کے فریب میں نہ آئے، نفس کو قابو میں کر لے، کنٹرول کرے، اور موت کے بعد آنے والی حقیقی زندگی کے لیے تیاری کر لے۔ اور ناسمجھ بیوقوف عاجز کون ہے؟ من اتبع نفسہ ہواها، جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگا دے، نفس جو تقاضا کر رہا ہے یہ پورا کر رہا ہے، لیکن وہ تمنا علی اللہ، بس بڑی بڑی امیدیں باندھ رہا ہے اللہ پاک سے، بدعملی والی زندگی گزار رہا ہے، امید کے سہارے پہ بس جی رہا ہے۔ یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے کہ عمل انسان کوئی نہ کرے اور بس صرف ایک امید لگائے رکھے۔ جہاں بھی اللہ پاک نے دیکھے قرآن کریم میں تقریباً جس جگہ آمنو ذکر کیا، وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو اللہ پاک نے جوڑ دیا، تو معلوم ہوا نجات کے لیے صرف نفس ایمان کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل صالح نہ ہو۔ تو ہر شخص کو اپنی قبر میں جانا ہے، اور موت ایسی واحد چیز ہے، علماء نے لکھا کہ اس کا کوئی وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کس وقت آئے گی۔
یہاں تک کہ انبیاء کرام گزرے ہیں ان کو اپنے موت کا وقت کا علم نہیں. کسی کی موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے. تو ہر لمحے سمجھدار انسان وہ ہے کہ موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں. بس آخر میں ایک واقعہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ بزرگ تھے، ان کے ذہن میں آیا کہ موجودہ زمانے کے جو بزرگ ہیں ان سے جا کے پوچھنا چاہیے. ایک سروے ہوتا ہے نا، اور وہ بھی ایک دیکھیں نیک نیتی سے، کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے آج آپ کا آخری دن ہے، آپ کی موت آنی ہے، پتہ تو چل نہیں سکتا لیکن اگر بالفرض چل جائے تو آپ کیا عمل کریں گے. اور مقصد کیا تھا کہ وہ نیک عمل بتائیں گے تو میں اس کو اپنی زندگی میں لاؤں گا. تو پوچھتے رہے، ایک بزرگ کے پاس گئے، انہوں نے بڑا عجیب جواب دیا. ان سے کہا اگر حضرت آپ کو پتہ چلے آج آپ کی زندگی کا آخری دن ہے، آپ کیا عمل کریں گے خاص؟ اب اگر ہم اپنے بارے میں غور کر لیں، ہمارے تو ہاتھ پیر ہی شاید پھول جائے، حواس باختہ ہو جائیں گے مجھ جیسے کمزور لوگ. اس بزرگ نے کہا کہ میں وہی کروں گا جو روزانہ کرتا ہوں، میری روٹین میں کوئی فرق نہیں آئے گا. آپ سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ ہر وقت اپنے آپ کو میں نے اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کوئی اضافی عمل کرنے کی. تو یہ حقیقت ہے کہ کامیاب انسان اور سمجھدار انسان وہ ہے. باقی اگر حقیقت دیکھی جائے تو تقریباً یہ علامات وسطیٰ بھی ہو چکی ہے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حرج قتل عام ہوگا، قاتل کو پتہ نہیں کیوں قتل کر رہا ہے، مقتول کو پتہ نہیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے. چوری عام، ڈاکے عام، خیانت عام، بدکاری عام، سود عام، شراب نوشی عام. کون سا عمل آج کل موجود نہیں ہے؟ بس صرف یہ علامات کبریٰ جو بالکل قیامت کے قریب ہے وہ شاید رہ گئی ہے. تو بہرحال آخرت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. اور ہم نے اپنے بڑوں سے ایک واقعہ سنا کہ والی سوات جو گزرے ہیں، والی سوات، ہم نے ان کی قبر دیکھی ہے سوات میں. ایک مرتبہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا خان بہادر صاحب مارتنگ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ. غالباً اسی طرح واقعہ ہے میرے ذہن میں کہ انہوں نے اپنے لیے قبر تیار کی ہے جو والی سوات ریاست کے، اور مقبرہ تیار کیا بڑا شاندار. اور حضرت سے کہا، مولانا خان بہادر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، کہ حضرت میں نے اپنے لیے قبر تیار کر لی ہے. حضرت نے عجیب جواب دیا، فرمایا کہ اپنے لیے قبر تیار مت کرو، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر لو. بعض ہوتے ہیں نا کہ دنیا میں نے اپنے لیے قبر بنا لی، اپنے لیے ایسا مقبرہ بنا لیا. فرمایا یہ کمال نہیں ہے، قبر کو تیار نہیں کرو، اپنے آپ کو قبر کے لیے تیار کر لو. تو حقیقت بھی یہ ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. ربنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب.